آپ کے پاس پیکج نہیں ہے؟ آپ ملا ہو نا، میرے موبائل میں آواز بھی لوڈ دو اسپیکر میں آتا ہے. یہ ان کے مقاصد جمعیت اگر بڑی قوت کے ساتھ جتنا عوام کا اس کے ساتھ تعلق ہے وہ اسمبلیوں میں آتی ہے تو پھر ہم نہ جزیرے بیچ سکیں گے، نہ ایوان صدر حاصل کر سکیں گے، اور نہ ہم صوبے کی اسمبلی حاصل کر سکیں گے. یاد رکھو، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن پاکستان کی وفاداری کا معیار کچھ اور ہے. یہاں ملک سے وفاداری، اپنی مٹی سے وفاداری، اس کی کوئی قدر و قیمت نظر نہیں آ رہا ہے، گھر گیا کیا؟ جب تک کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ٹوٹ نہیں چاہتے. ناصر صاحب بھی چلا گیا. ہاں ناصر صاحب کون؟ یہاں افسر شاہی کی ناصر نوکری کرنی پڑے گی، راشد کا بھائی کہاں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی، تب آپ کو پاکستانی تسلیم کیا جائے گا. ورنہ میں تو آج یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گناہ کیا ہے، ذرا ہمیں بتا تو دیے جائے. اور میں بتانا چاہتا ہوں، فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کا فیصلہ ہوا تو ہم نے کہا کہ آپریشن کی حکمت عملی کام نہیں آئی. ہم نے ان کو سپورٹ نہیں، بس یہ بہت بڑا گناہ تھا. لیکن اگر واقعی ان کی بات صحیح تھی، راستے میں لگیں گے سر نکلنے 2009-2010 میں اس کا فیصلہ ہوا اور انہوں نے آپریشن شروع کیے. تمام قبائل کو اپنے ہی ملک میں 2-3 سال تک مہاجر بنایا رکھا. آج بھی جب وہ لوگ دربدر ہوئے ہیں، آج بھی وہ دربدر ہیں، ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے اپنی زندگی بنانے کے لیے. قبائل برباد ہو گئے، تباہی مچ گئی، بے گھر ہو گئے. عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں، وہ بیچارے جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، ان بیچاروں کو بازاروں میں بھیک مانگنی پڑی. اور آج پوچھتا ہوں، تمہاری وہ حکمت عملی جس کے تحت تم نے آپریشن شروع کیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، آج ہم 2010 کے بعد آج 2024 میں ہم بیٹھے ہیں، کیا قبائلی علاقوں میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، یہاں تک کہ کراچی میں اور سندھ میں، کیا آج وہ دہشت گردی جس کو تم دہشت گردی کہا کرتے ہو وہ کئی چند زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہو گئی؟ بہت بڑھ گئی ہے. باجوہ صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا، اربوں روپے اس پر خرچ کر دیے ہیں، نہ کوئی افغانستان جا سکے گا اور نہ یہاں آ سکے گا. پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار نوجوان، مسلح نوجوان، امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کی جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں. اور پھر آج وہ باڑ کدھر ہے، کہاں ہے وہ باڑ؟ آج تو 1 انچ پر بھی کوئی باڑ نظر نہیں آ رہا. وہ اربوں روپے کس بات پہ خرچ کیے؟ اور آج جب افغانستان میں امارت اسلامیہ کی حکومت قائم ہوئی تو وہ پاکستانی نوجوان مسلح گروپ اس سے کہیں بڑی قوت کے ساتھ پاکستان میں واپس آ گئے. میں سرحد کو محفوظ رکھنے والی پاکستان کی بہادر فوج سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب سرحد کو کھڑے تھے، بارڈ لگا ہوا ہے، کتنے لوگ پاکستان میں
कैसे आएगा? इसका माना यह है कि न तुम मुल्क पे अमन और अमान के क़याम के लिए संजीदा हो और न तुम्हारी हिकमत अमली जाए। तुम अमेरिका के उसूल पे चलते हो। अमेरिका का दुनिया के लिए उसूल ये है कि वहां पर दहशतगर्दी हो और हम कहें कि इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं और हमें वहां फौज भेजने का जवाब देना है। लिहाजा पूरी दुनिया में और खास तौर पर इस्लामी दुनिया में अमेरिका अपनी फौजें भेजने के लिए, अपनी कुव्वत वहां पहुंचाने के लिए जवाब के तौर पर दहशतगर्द तंजीमों के वजूद को जरूरी समझता है। झूठ न बोलो लोगों के साथ। मुसलसल आपके रवैयों को हम देख रहे हैं। कब तक धोखा देते रहोगे इंसानियत को? और अमेरिका की खारजा पॉलिसी की असास दूसरी बात कि इस्लामी दुनिया के ममालिक छोटे छोटे ममालिक ताकि उनके मफादात पर पहुंचा कर। तो फिर यही होगा कि फिलिस्तीन में मेरा फिलिस्तीनी भाई वो शहीद होगा, बारूद की आग बरस रही होगी, 7 महीने के अंदर वहां पर 45,000 हमारे बेगुनाह मुसलमान भाई, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, बहने, माए वो शहीद हो जाएंगी, मलबों की तरह ढेर हो जाएंगी। लेकिन ये लोग अब इस काबिल नहीं रहे। हमारा हर इस्लामी मुल्क आज अमेरिका की हमारी जद्दोजहद महज असम्बलियों तक पहुंचना नहीं है। हमारी जद्दोजहद सिर्फ वजारतों तक पहुंचना नहीं है। हमारी जद्दोजहद अपने किसी एक आध हल्के के हवाले से एहतजाज की तहरीक नहीं है। हम पाकिस्तान में एक आजाद पाकिस्तान के लिए, खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए, ताकतवर और इज्जत नफ्स के मालिक पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। और ये तहरीक जो चल रही है इंशाअल्लाह इस मंजिल को हासिल करेंगे। मुल्क के अंदर जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है। असम्बलियों की नुमाइशी, असम्बलियों के नाम पर जमहूरियत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। जमहूरियत मर चुकी है, जमहूरियत अपना केस हार चुका है। अगर जमहूरियत को आपने हकीकी मानों में मुल्क के अंदर लाना है तो फिर ये अवामी असम्बलियों की तहरीक को उठाना होगा और हकीकी जमहूरियत की मंजिल की तरफ ले जाना होगा। जमहूरियत और पीछे डिक्टेटर बैठे, डिक्टेटर के इशारे पर कानून साजी होती है। डिक्टेटर के इशारे पर वज़ीर आज़म काबीना का इजलास बुलाता है। और अब तो हमारे मुल्क में ये मिसाल भी कायम हो गई, पूरी काबीना को ले जाकर को कमांडर की खैर तो जहाँ पर इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जब हुकूमत को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जनरल्स वो मुल्क को कंट्रोल करते हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछ सकता हूं, जब यहाँ पर अगर कोई मुसल्लह तहरीक उठती है और कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, तो यहाँ एक आवाज उठती है कि जबर की बुनियाद पर असलही की कुव्वत से आप इस मुल्क पर अपना निजाम ला रहे हैं, ये तो दहशतगर्दी है। अपने हक के मुतालबे के लिए बंदूक उठाना, ये तो है दहशतगर्दी। और सिर्फ आप नहीं कहते, मैं भी इसको दहशतगर्दी कहता हूँ, मैं भी इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि जब तुम मार्शल लॉ लगाते हो वो रियासती दहशतगर्दी नहीं तो और क्या होगा?
آپ مستقل طور پر پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کے سب سے بڑی علامت ایپیکس کمیٹیاں ہیں. تحصیل میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے آپ کا میجر بیٹھتا ہے, اگر ضلع میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے آپ کا کرنل بیٹھتا ہے اس میں, اگر ڈویژن میں کوئی اجلاس ہوتا ہے سویلین افسران کا تو اس میں آپ کا بریگیڈیئر بیٹھتا ہے. جب صوبے میں کوئی اجلاس ہوتا ہے, صوبائی حکومت کرے, انتظامیہ کرے, تو آپ کا کور کمانڈر اس میں بیٹھتا ہے. وفاق کی سطح پر حکومت کا کوئی اجلاس ہو تو پھر آپ کی ایپیکس کمیٹی کے نام پر آدمی چیف بیٹھتا ہے. آپ بتائیں کہ آپ سول انتظامیہ کے تمام فیصلوں کو ہر سطح پر اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. کیا ہے اس کے علاوہ؟ ہے کیا اس کے علاوہ؟ لہذا اب مسئلہ صرف الیکشن کا نہیں ہے, پورے طور و اطوار کو تبدیل کرنا. میرے محترم دوستو, میں اپنے صحافی حضرات سے بھی کہتا ہوں, وہ بھی روزمرہ کے مسائل پر سارا دن صرف کر لیتے ہیں. ہمارے جو چینلز ہیں جو وہ دیکھتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ جملے کدھر جا رہی ہے, وہ فلانا انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا, اس نے اس طرح ہنسا, وہ اس کو ہنسا, وہ اس طرح رویا, وہ اس طرح رویا, اور وہ کیوں رویا, وہ کیوں کمرے سے باہر نکلا, کیوں کمرے کے اندر گیا. اس سے بڑھ کر کوئی تبصرہ نہیں. کیوں؟ معاف فرمائیے, بڑے ادب و احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جرنلزم نہیں ہے, آج جرنلزم کی جگہ کرنلزم نے لے لی ہے. اس طلسم کو توڑنا ہوگا اور صحیح معنوں میں ایک آزاد صحافت کو اجاگر کرے جو ملک کے حقیقی مسائل کو ایڈریس کرے. معیشت کے موضوع پہ بات کرے. کیا وجہ ہے؟ ہمارے 75 سال ہو گئے ہیں, ہم صرف وقتی طور پر کوئی ایک جنرل آتا ہے کہتا ہے بالکل ہم اپنے فوج کے روایات سے آگے نہیں رکھیں گے, وہ چند دن ہوتے ہیں, وہ چلا جاتا ہے. سول بیوروکریسی میں بھی کوئی اچھا آدمی آ جاتا ہے, دیانتدار آدمی آ جاتا ہے, وہ اپنے دور میں 1 سال 2 سال تک اچھا بہتر کارکردگی دکھا دیتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. ادارے کیوں خراب ہو گئے؟ ملک کی معیشت کیوں تباہ کر دی گئی؟ اور آج تمام ادارے پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں. اب آپ کا کراچی ایئرپورٹ بھی پرائیویٹائز ہو گیا, آپ کے جہاز بھی, یہ بھی سب کچھ پرائیویٹائز. یہ حالت یہاں تک پہنچی نہیں, پہنچائی گئی ہے. کئی سالوں سے یورپ کے کتنے ممالک ہیں جہاں پر PIA کا اترنا ممنوع ہے. کیوں؟ کچھ غلطی آپ سے. آج بھی ہمارا ملک زرعی ملک ہونے کے باوجود غریب آدمی آٹے کو رو رہا ہے, گندم کو رو رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے, بھوک کے مارے بلبلا رہا ہے, بچہ اس کا بھوکا ہے. یہ حالت کیوں 75 سال تک آج ہم نیچے چلے گئے ہیں؟ لطیف بھائی نے کہا کہ 45 لاکھ بچے سندھ میں اسکول میں نہیں جا رہے ہیں. میں انہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اگر علاج نہیں ہے کیا کوئی آگے کر دیں. 45 لاکھ کے بچے کو دینی مدرسے میں بھیجو, آپ کے اسکول سے اچھی تعلیم دیں گے. بے شک آپ کے بچے کو مفت تعلیم دیں گے, مفت کتابیں ملیں گی. آپ کے بچے دیہات سے دور پیدل جائیں اور واپس آئیں نہیں, ہر بچے کو ہاسٹل میں مفت جگہ ملے گی, مفت بجلی ملے گی,
اور مفت کھانا ملے گا، لے آؤ دینی مدرسوں میں تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ سوال اٹھا رہے ہو دن رات، دینی مدرسہ ایسا ہے اور دینی مدرسہ ایسا ہے، اور دینی مدرسے والے لوگ یہ مین اسٹریم کا حصہ نہیں ہے۔ اپنی بات کرو، تمہارے نظام میں کیا کوئی پڑھا لکھا پیدا ہو سکتا ہے؟ اکثریت ان پڑھے لکھے کے سامنے آتی ہے جو پڑھا لکھا جاہل ہے۔ تعلیمی معیار گرا دیا، فنی تعلیم اور صرف چند کالجز ہیں، صرف چند سکول، ایچسن کالج ہو گیا، برنہال ہو گیا، بیکن ہاؤس والے ہو گئے، کراچی کے کراچی والے ہو گئے، سب انہی اداروں سے نکل کر یہ فوجی بھی بنتے ہیں، سرکاری افسر بھی بنتے ہیں، تاجر بھی بنتے ہیں، کاروباری طبقے بھی بنتے ہیں۔ عام اسکولوں میں پڑھنے والے بچے وہ ملک پہ کوئی بڑا کردار نہیں ادا کر سکتے۔ آج تک تم اپنے زیر انتظام تعلیمی ادارے کے نوجوانوں کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ وہ ملک کا وزیر بن سکے، ملک کا بڑا افسر بن سکے۔ تو اگر تعلیم دلانی ہے اور اچھی تعلیم دلانی ہے، اس کی جگہ دینی بنا۔ اور یہ صرف ہماری حکومت تھی جب ہم نے پہلے سال پرائمری کی تعلیم مفت کرائی خیبر پختونخوا میں، اگلی سال ہم نے میڈل کو مفت کرایا، اگلے سال ہم نے میٹرک کو مفت کرایا، اور جس سال ہم چھوڑ رہے تھے ہم نے بجٹ میں FFC کو بھی مفت کرایا۔ تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی مفت کر دی، اور یہ قدم تھا لوگوں کے مفت علاج کرنا، لیکن جو ملک کی خدمت کرتے ہیں لیکن وہ بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ کو اقتدار سے دور رکھتے ہیں۔ یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے۔ میرے محترم دوستوں، پاکستان کی ڈکٹیٹروں کی تاریخ ہمیں معلوم ہے۔ جب ایک جنرل نے ملکی اقتدار پر قبضہ کیا اور صدر مملکت بنا، اپنے چند سالوں کی حکومت میں اس نے اپنے 5 وزیر اعظم تبدیل کیے۔ سیاسی استحکام نہیں ہونے دے رہا، محلاتی سازشوں کے ذریعے سے اقتدار بدلتے رہے، روزانہ نیا وزیر بدلتا رہا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو انڈیا والے ہمیں تانا دیتے تھے کہ وزیر اعظم میں تو دن میں اتنے دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا۔ پھر مارشل لاءیں آئیں، مارشل لاؤں میں پاکستان کے 3 دریا بیچ کے آج ہم روتے ہیں کہ انڈیا ڈیم باندھ رہا ہے اور ہمارا پانی روک رہا ہے، ہماری زراعت کا کیا بنے گا؟ 71 تک ماشاء اللہ، 77 میں پھر ماشاء اللہ، 11 سال ماشاء اللہ، 99 میں پھر ماشاء اللہ، اور جب تک مسلح تھا وہ ماشاء اللہ ہی تھا۔ آپ کی حکومتوں نے ملکی اداروں کو کمزور کیا۔ جب ادارے کمزور ہوتے ہیں، کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے، نتائج قوم کے سامنے نہیں آ سکتے، قوم اس کی سزا بھگتتی ہے، آج بھگت رہی ہے۔ کبھی غور کیا ہے اس بات پر کہ ملک کیوں اتنا پیچھے چلا گیا ہے؟
اسٹیبلشمنٹ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنا وطیرہ تبدیل کرو. کہتے ہیں مجھے پتا ہے میرے قانون کا دائرہ کیا ہے, میں اپنے اختیارات کے حدود کو جانتا ہوں, مجھے یقین ہے آپ اختیارات کے حدود کو جانتے ہیں, اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ اختیارات کے حدود کو جانتے ہیں, میں انکار نہیں کرتا, لیکن آپ اپنے اختیارات کے حدود سے جو تجاوز کرتے ہیں وہ اس حدود سے کئی گنا زیادہ ہے. باغواسی نیولے ده مړه ماي ما سن اس میں دیکھا ہے بیان یہ عوام کی حکومت نہیں ہوتی, یہ عوام کی سوچ نہیں ہو سکتی. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں, ہم نے یہ سوچا تھا اور ہم نے جنگ لڑی اس کے لیے کہ پاکستان کو یہودی اقتصادی نیٹ ورک کا حصہ بنا کر ہماری معیشت ان کے پنجے میں دی جا رہی ہے. یہ جنگ ہم نے لڑی. ہم نے یہ جنگ لڑی کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کا سٹیٹس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم نہیں ہونے دیں. اور ہم نے وہ ایجنڈا ناکام بنایا. لیکن آج جب ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے چیف جسٹس صاحب ایک فیصلہ دیتے ہیں, وہ محض ایک ضمانت کا مسئلہ ہے اور اس میں وہ چیزیں لکھتے ہیں جس کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو تبلیغ کا بھی حق ہے اور ان کو تفقہ کا حق ہے. قادیانی اگر آئین کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کی سہولتیں اگر کوئی سیاسی قوت نہیں دے سکی تو آج میرا سپریم کورٹ وہ فرض ادا کر رہا ہے. میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس طرح کے فیصلوں کو ہم جوتے کے نوک پر رکھیں گے اور کسی طرح کو تسلیم نہیں کریں گے. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! زندہ باد! ختم نبوت! زندہ باد! ختم نبوت! زندہ باد! میرے محترم دوستو, آج اہل اسلام پر ایک سخت وقت آیا ہے. فلسطین کا مسئلہ اس سے کروٹ ہوتی ہے. آپ خود جانتے ہیں موضوع یہ بن گیا تھا دنیا میں کہ اسرائیل کو تسلیم کرو. اسرائیل ایک ناجائز حکومت اور اس کو ناجائز ریاست بانی پاکستان محمد علی جناح نے کہا. بانی پاکستان کی اگر ہر بات وہ پاکستانی نظام کے لیے دلیل ہے اور حجت ہے, اور اگر ان کا یہ مقولہ کہ کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے اور آج آپ کے لیے وہ اصول کی حیثیت رکھتا ہے, تو پھر اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے. یہ جملہ بھی قائد اعظم اور آپ بات کرتے ہیں اس کو تسلیم کرنے کی. مسئلہ تو فلسطین کی آزادی کا تھا. ایک صدی پہلے تک تو کرۂ ارض پر اسرائیل نام کی ریاست کا نام و نشان تک نہیں. اور آج 1967 کی جنگ کے بعد عرب دنیا کے زمینوں پر قبضہ کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے یہ بات اقوام متحدہ نے تسلیم کی اور اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی کہ یہ علاقے متنازع ہیں اور اسرائیل کو علاقوں سے نکل جاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بدماشی ہے, لیکن جس فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور مسئلے کے رخ کو فلسطین کی آزادی کے عنوان کی طرف تبدیل کرنا ہے, آج اس وقت حماس کے حملے کے بعد جو بھی اقدام ہوا ہے یہ فلسطین کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے. اور ہم ان کے شانوں پر ہمارا گناہ یہ ہے, جمعیت کا گناہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم آپریشن کریں گے, ہم کہتے ہیں آپریشن حل نہیں ہے. آج نواز شریف کی حکومت میں
क्वार्टर इंतजाम का मसला आया, हमने कहा गलत फैसला है, ये कबायत को नुकसान देगा, कबायत के स्टेटस को नुकसान देगा, आने वाले मुस्तकबिल में हमारे लिए सरहदी तनाज़ा पैदा करेगा, आप इस तरह न जाएं। मान भी गए, फिर दबाव आया कि नहीं करना है, और खुद मुझे आर्मी चीफ ने कहा कि आप अमेरिका के दबाव पर आपने किया। फिर शहबाज शरीफ साहब की हकीकत में आपने रिकॉर्ड के हवाले से जो बलूचिस्तान का हक है कानून साजी की, और हमने सोचा कि ये सूबाई हक में मुदाखलत है, सूबाई इख्तियार में मुदाखलत है, हमने काबीना से भी वॉकआउट किया, हमने असेंबली में वोट इस्तेमाल नहीं किया। तो अब आप मुझे बताएं कि जब हम अपनी राय के मुताबिक सही फैसला देंगे और आप बाहर की हुकूमतों के दबाव पर हर कीमत पर कानून साजी करेंगे, बैनुल-अक़वामी मफादात के लिए करेंगे, और मेरा मौक़िफ़ पाकिस्तानी मफाद के लिए होगा, पाकिस्तान के सूबों की मफाद के लिए होगा, अवाम के मफाद के लिए होगा, तो हमें सजा दी जाएगी कि आपको इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए, असेंबली में आपको नहीं आना चाहिए। मेरा गुनाह क्या है? यही गुनाह था कि मैंने हमास की हिमायत का ऐलान किया और मैं हमास की क़यादत के लिए कतर चला गया, और उनके साथ मेरी तस्वीरें आई तो हंगामा खड़ा हो गया, और अमेरिका बहुत नाराज़ हुआ क्योंकि वो तो इसराइल को सपोर्ट करता था, हमास तो उसके लिए दहशतगर्द तंजीम थी, हमारी मुलाकात दहशतगर्द तंजीम से हो गई। तो ये बात मैं उम्मत मुस्लिमा के एक सही मौक़िफ़ की हिमायत करूँ, लेकिन अमेरिका को वो नापसंद है, मेरी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की तरजीहात को कबूल करती है, और मैं एक मुसलमान की आज़ादी की बात करता हूँ, पूरी उसकी नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा गुनाह क्या है? यही गुनाह कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे थे और एक दूसरे के मुकाबले में फौजें आ रही थी, और इन हालात में मैं अफगानिस्तान गया, मैंने एक हफ्ता वहाँ गुजारा, मैंने तमाम मामला ठीक करा दिए, तमाम मामला ठीक हो गए, वो भी राजी थे और ये वाले हमारे वाले भी राजी थे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम तो अफगानिस्तान के अमारत इस्लामिया को कमजोर करना चाहते हैं। उस्ताद लड़का यार मामला ठीक करता है, दिल वर का यार वीडियो जोड़ो यार, दा सके यार खाली शमोड़ा तो ख्वार व फुजुल लग जाए हक वाले मौकों को छोड़ सड़ी तो खबर नहीं ए लगा कुछ का यार खुदे खातिर होगा यार, लांदे कुछ का आगे मोहम्मद नाराज यार, इसकी बुनियाद पर आज हमारे इस जलसे में और इससे आगे भी जो होंगे दाए मुंह लड़ागा सब कुछ देखते हुए इलेक्शन में जारी नताइज की बुनियाद पर जमीयत को हराया जाएगा और कौम परस्तों को भी हराया जाएगा और घरों में बिठाने की कोशिश की जाएगी। तुमने तो हमें घरों में बिठाने की कोशिश की, लेकिन हम ऐसे निकले हैं कि अब तुम्हें भी हमारा इलाज चलाते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अब फैसला होगा, अवामी अब मैदान सजेगा, अवामी अब असेंबली चलेगी, अवामी अब फैसला होगा। अवामी इक़्तिसादी तरक्की कैसे होगी जब आप खुद मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को फरोग देना चाहते हैं? आपने 25 साल तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, नतीजे में दहशतगर्दी और बढ़ी। तुमने सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किए, वो ऑपरेशनों के नतीजे में डाकुओं का राज बना। ये ओ उस्ताद मौलाना सिर्फ दौड़ है, देखो ऊपर से कौन से कहो कि हम डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और अंदर से हमको भत्ते देते रहो। नहीं गिरा जी उसमें आप पे चले मुझे बाकी तो मालूम नहीं, ये लगा लेकिन अपने सूबे के बारे में मुझे मालूम है कि जो भी सरकारी टेंडर आता है अगर वो 10 अरब का है तो उस पे
10% حصہ وہاں کے مسلح تنظیموں کا ہوتا ہے حکومت کی رضامندی کے ساتھ۔ آپ ان کو اپنے سرکاری فنڈ میں سے 10% ان کو حوالے کریں۔ یہ دہشت گردی کا سپورٹ نہیں ہے، لیکن اگر ایک غریب آدمی کے گھر پر بڑے بڑے لمبوں بالوں والے مونچھوں والے مسلح بندوقوں کے ساتھ گھر میں آ جائیں اور کہیں میرا چائے پلاؤ، کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، وہ نہیں کھلائے گا تو کیا کرے گا؟ اگلے دن فوج آتی ہے، دا ڈرون دیکھو آ رہا والا یہ نہیں دے او نیا کو صرف د سټیج مخ ته راول دا یو لاین دا خو بالکل نه ټول نو چت نه سی بیان گھر میں ایک کپ چائے پی لی تو غریب آدمی کو دنیا کو دکھاتے ہیں۔ سمرو صرف ڈرون والا تھا ریکویسٹ ہو یہ دکھاوے نہیں چلے گا، ملک کو ٹھیک کرو ورنہ ہم میدان میں ہیں، ہم روڈ کو انشاءاللہ معاملات سدھارو، الیکشن دوبارہ کراؤ، منصفانہ الیکشن کراؤ۔ اگر قوم مجھے نہیں چاہتی مجھے کوئی گلا نہیں، مجھے کوئی گلا نہیں، لیکن اگر قوم مجھے چاہتی ہے اور آپ نتائج تبدیل کر کے میرا حق کسی اور کو دیتے ہیں تو یہ تسلیم نہیں کریں۔ فوج کے ہاتھ میں جو ہم نے بندوق دی ہوئی ہے وہ ہمیں تحفظ دینے کے لیے ہے، ہمیں غیر محفوظ بنانے کے لیے۔ آج پاکستان ایک غیر محفوظ ریاست ہے، ایک غیر محفوظ ریاست کیوں بنا؟ غیر محفوظ ہونا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ او چې بیان وکړو تا واورېدو نو څه دي اس بات پر غور کیا جائے۔ هغې سره نه دي شوی دی خپل جب ہم رائے حقائق بیان بیان چې کریں دا تو صحیح دي هغې راغلی او ولې رانه انہوں نے اپنی دی غلطی نه وایي چې هغه مخکې شوی دی خو یہ مخکې غلطی غلط دی نہیں، آپ کی آمدن پالیسیاں ہیں۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے اور یہ آغاز ہے۔ پہلا جلسہ ہمارا فشین میں ہوا، بہت بڑا جلسہ، ہر چند کے وہاں بارشیں تھی، راستے بند تھے، لیکن پھر بھی عوام کا ایک زبردست سیلاب وہاں آیا، اور آج کراچی میں صوبہ سندھ کے عوام کا یہ سمندر، اور اگلا مرحلہ انشاءاللہ پشاور میں ہوگا، باقی باتیں پھر وہاں پشاور میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حق مناصر ہو۔